بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سال کا آخری اور 12واں مہینہ ذوالحجہ کہلاتا ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ بڑا اہم ہے۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن جنہیں ایام العشر کہا گیا ہے، یہ بھی بڑی فضیلت کے حامل ہیں، اور اس ماہ مبارک میں کئی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ مسلمان ان عبادات کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بجا لاتے ہیں، محنتیں اور مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ کوئی حج کی عبادت میں سرگرداں رہتا ہے، کوئی قربانی کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، اور کوئی دیگر عبادات میں۔ قرآن کریم کی سورہ فجر کی ابتدائی 10 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں کی قسم اٹھانے کا معنی یہ ہے کہ یہ بڑی اہم راتیں ہیں، اور اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی دن ہیں۔ یہ سال کے سب سے زیادہ افضل دن ہیں جو کہ شروع ہو چکے ہیں، جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ بطور خاص ان ایام میں انسان نیک اعمال کرتا ہے۔ جس عمل کی بھی توفیق ملے، اس توفیق کو انسان غنیمت سمجھے، پیچھے نہ ہٹے۔ یہی دنیا و آخرت کی فلاح کا ذریعہ ہیں۔ کسی بھی نیک عمل کو معمولی نہ سمجھے، نہ معلوم اللہ کے ہاں کس عمل کی قبولیت ہو جائے اور انسان کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل کرنا اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا ہاں، اس آدمی کا جہاد جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلا اور پھر واپس نہ آیا ہو۔ یعنی اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر جہاد ایسا ہو کہ جس میں مال و جان سب اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے اور جہاد کرنے والا مرتبہ شہادت پا جائے، تو وہ جہاد البتہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ محبوب ہے، کیونکہ ثواب نفس کشی و مشقت کے بقدر ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال قربان کر دینے سے زیادہ نفس کشی اور مشقت کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اعمال اس اعتبار سے بھی زیادہ محبوب ہیں کہ بہت زیادہ برگزیدہ اور باعظمت و فضیلت دن یعنی یوم عرفہ انہی دنوں میں آتا ہے، اور افعال حج بھی انہی ایام میں ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں کون سے اعمال کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ ان ایام میں ایک دن کا روزہ اللہ کے ہاں ثواب میں 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، یعنی ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کی طرح اجر و ثواب رکھتی ہے۔ اس روایت سے ہمیں معلوم ہوا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس قدر ممکن ہو عبادت کریں، خصوصاً رات کے اوقات میں۔ رات کا آخری حصہ، اس میں جس کو بھی عبادت کی توفیق مل جائے، وہ اگرچہ 2 رکعت نفل ہی کیوں نہ ہو، بڑی سعادت کی بات ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ان ایام میں 10 دن روزہ رکھیں، رات میں جس قدر ممکن ہو عبادت سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات نقل فرماتی ہیں کہ آپ 9 دن کے روزے رکھتے تھے، پھر ان دنوں میں 9 تاریخ یعنی یوم عرفہ جو کہلاتی ہے، اس دن کا روزہ بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اور وہ بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ان ایام میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہا کرو، کیونکہ یہ ایام تحلیل، تکبیر اور اللہ کے ذکر کے ہیں، اور بعض روایات میں تحمید یعنی الحمدللہ کے پڑھنے کا بھی حکم آیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان ایام میں ذکر کی کثرت کرنی چاہیے ذکر و اذکار ہوں، قرآن کریم کی تلاوت ہو، درود پاک کا پڑھنا ہو۔ 9 ذی الحجہ کے روزے کی کیا فضیلت ہے؟ ان ایام میں اگر کوئی آدمی باقی دنوں میں روزہ رکھنے کا اگر اہتمام نہیں بھی کر سکتا، تو کم از کم 9 ذی الحجہ کے روزے کا تو ہمیں ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی اس سے کیا ہوگا، ہمارے ہاں جس بھی دن 9 ذی الحجہ بنتا ہے، عید سے 1 دن پہلے اس دن روزہ ضرور رکھا جائے، اور ایک روزے کی بھی مستقل فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ مسلم شریف، ترمذی شریف اور دیگر احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ
اس کے بعد والے سال اور اس کے پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. یعنی ایک دن کا روزہ اتنا بابرکت ہے کہ 2 سالوں کے گناہ اس کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے، اور یہ اللہ کی رحمت اور شان کریمی ہے. اس بارے میں شک کے بجائے پختہ عزم اور یقین ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ انتہائی کریم اور مختار ہے. جس دن یا جس گھڑی کے جس عمل کی اپنے کرم سے جتنی بڑی قیمت و اجر و ثواب مقرر کرنا چاہے کر سکتا ہے. اس لیے یقین کے جذبے کے ساتھ ان اعمال میں لگے رہنے چاہیے. اس کے علاوہ قربانی کی عبادت بھی انہی 10 ایام میں کی جاتی ہے. 10 ذی الحجہ کو قربانی کی جاتی ہے. تو قربانی کرنے والوں کو کیا حکم دیا گیا کہ جو شخص قربانی کا ارادہ کرتا ہو وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد حجاج کرام سے مشابہت کے لیے ناخن اور بال کٹوانے سے احتراز کرے. اس سلسلے میں احادیث کی کتب میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے تو تم میں سے جو آدمی قربانی کا ارادہ کرے تو اپنے بال اور ناخن نہ کتروائے. اس روایت میں قربانی کرنے والوں کو بقر عید کا چاند دیکھنے کے بعد قربانی کر لینے تک بال وغیرہ کٹوانے سے اس لیے منع فرمایا گیا تاکہ جو لوگ حج کر رہے ہیں اور احرام کی حالت میں ہیں وہ بال ناخن نہیں کٹوا سکتے، لہٰذا دوسرے لوگوں کو بھی احرام والوں کی مشابہت حاصل ہو جائے. لیکن یہ مشابہت یہ ممانعت جو ناخن اور بال کٹوانے کی ہے یہ تنزیہی ہے، لہٰذا بال وغیرہ کا نہ کٹوانا مستحب ہے لیکن حرام نہیں. کسی کو ضرورت ہو یا کوئی عذر ہو وہ ناخن اور کٹوا دے تو گناہ گار نہیں ہوگا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کرنے والے ہیں، نہ کہ حجاج کرام کے لیے. ان کے لیے حکم اور ہے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے بھی حج اور حجاج کرام سے ایک نسبت اور مشابہت پیدا کر لیں اور ان کے ساتھ کچھ اعمال میں شریک ہو جائیں. خلاصہ ان تمام باتوں کا یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن بڑے مقدس، بڑے محترم عظمت والے ہیں. ان میں ہمیں اعمال کو بطور خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، اور اللہ کو ان دنوں کے اعمال بہت زیادہ پسند ہیں. لہٰذا ان ایام میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم روزوں کو رکھ سکیں. اگر 10 روزے نہیں رکھ سکتے، 9 روزے نہیں رکھ سکتے تو یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں. عبادات کا خاص اہتمام کریں. عبادات میں نماز کو اول وقت میں ادا کریں. نماز کسی صورت میں چھوٹنی نہیں چاہیے. صبح کے وقت تلاوت کریں. تلاوت قرآن کی مقدار کو بڑھا دیں. سورہ فجر ان 10 ایام میں ضرور پڑھیں. اس کے ساتھ ساتھ صبح اور شام کے اذکار کو اپنی زندگی میں لازماً شامل کر لیں. اس کے ساتھ ذکر کریں، نوافل تلاوت کا اہتمام کریں. قربانی کرنے والے جو ہیں وہ چاند دیکھنے سے قبل ہی اپنے ناخن اور درست کر لیں اور بال وغیرہ کٹوا لیں تاکہ حجاج سے مشابہت کی بنا پر انہیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اجر و ثواب سے نوازے اور برکت کا باعث بنے. اس کے ساتھ ساتھ صبح شام کے اذکار، تسبیحات میں ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ان ایام میں جو ہمیں تسبیحات کثرت کے ساتھ پڑھنی ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور بالخصوص ان ایام میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ کثرت کے ساتھ پڑھے جائیں. استغفار کثرت سے کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ دعائیں کی جائیں، اس لیے کہ ان دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، بہت زیادہ سنتا ہے، اور اس کی رحمت برس رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حج و عمرے کے لیے جانے والے اللہ کے خاص مہمان ہیں. وہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے، اور مغفرت طلب کریں تو اللہ انہیں بخش دیتا ہے. تو لہٰذا ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، صدقات و خیرات کریں. ان 10 دنوں میں نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافیاں مانگیں، اور جس قدر ہو سکے اپنے یہ دن عبادات میں گزاریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس 10 ایام کی رحمتیں، برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.